يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائی دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کا پہلا عشرہ اور پہلا جمعہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت صحت کے ساتھ اور اپنی توفیق کے ساتھ تمام کے تمام روزے، عبادات اور اعمال پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان بڑا بے بس ہوتا ہے اور انسان اپنے فکر سے اور اپنی سوچ سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی توفیق نہ ہو۔ جب اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو انسان بڑے سے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اتنے بڑے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی خدمات انجام دیے، جنہوں نے بڑی سی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام بہت ہی زیادہ لیا۔ جب اس کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہماری عقل، ہمارا سمجھ اور بوجھ ہمیں جواب دے دیتا ہے کہ وہ انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہی کی بات ہے۔ اب رمضان کی اس مہینے میں ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا یہ انسان کی بس میں تو نہیں ہے۔ اگر انسان 1 گھنٹہ بھی آپ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھیں تو بھوکا اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ فوراً کھانے اور پینے کی طرف آمادہ ہوگا۔
یہ تو ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں جو روزہ ہوتا ہے وہ 14-15 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن ایسے ممالک بھی موجود ہیں کہ جہاں پر روزہ 3 اور 4 گھنٹے کا ہے، 5 اور 6 گھنٹے کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں، یہ اللہ رب العزت کی توفیق کی بات ہے، اللہ رب العزت کی رحم اور کرم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم اور کرم فرمایا۔ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور روزہ نام کسی چیز کا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ یہ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ آپ کے روزے کو تقویت دیتا ہے، اس کے اندر طاقت کو پیدا کرتا ہے، اور گناہ سے بچنا وہ اللہ کی ڈر سے ہوتا ہے، اللہ کی خوف سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رغبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ پاک سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے تو اس کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی بچنا، بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو کس چیز سے بچانا؟ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام کے تمام حرام کاموں سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرمایا اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ سمجھے بس کوئی جسم ہوگا، کوئی مجسمہ ہوگا، اس کے کوئی بڑے سینگ ہوں گے یا جناب اس کے 4-5 پاؤں ہوں گے جسے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ چیز نہیں، تقویٰ اللہ رب العزت نے آپ کو جس چیز سے منع فرمایا آپ اس سے منع رہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شراب سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے نشے سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے غیبت سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے چوری سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر ظلم سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام جوؤں سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے خیانت سے منع فرمایا، آپ نے رکنا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے امانت کے اندر خیانت سے منع فرمایا، اس سے اپنے آپ نے رکوانا ہے۔ یہی تقویٰ ہوا کرتی ہے۔ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ تقویٰ ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا میں ہم نے آپ کو جو نسب عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے نسب پیدا فرمائے۔ کسی کا خاندان بنو ہاشم سے مشہور ہے، کسی کا خاندان اسی سے بڑا ضلع اور قبیلہ قریش سے مشہور ہے، اور کسی کا جناب جدعان سے مشہور ہے، اور کسی کا کنانہ سے مشہور ہے، کسی کا بنو کلب سے مشہور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نسب ہمارے اعتبار سے دیکھیں تو جناب اپنی قوموں کے اعتبار سے کہ جناب کوئی خان کے نام سے مشہور قبیلے سے مشہور ہے، کوئی نواب کے قبیلے سے مشہور ہے، اسی طریقے سے مختلف قبائل جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اسی کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے قبائل ہم نے پہنائے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، تو یہ تمام کے تمام قبائل صرف پہچان کے لیے لتعارفوا بینکم، تمہاری پہچان کے لیے، تمہاری بزرگی کے لیے نہیں کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلے کے اوپر برتری حاصل کر سکتا ہے،
اسی طریقے سے فلاں آدمی کی فلاں آدمی کے اوپر فوقیت ہے، فلاں آدمی سے مقام میں اونچا اور درجہ رکھتا ہے، فلاں آدمی کی عزت بہت زیادہ ہے، نہیں، اس لیے ہم نے یہ قبیلے پیدا نہیں فرمائے، اور نہ اس طریقے سے کہ جناب فلاں آدمی سفید ہے تو اس کا مقام اونچا ہے، فلاں آدمی کی شکل اور صورت کالی ہے تو اس کا مقام نیچے ہے، نہیں، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے صرف آپ کے تعارف کے لیے پیدا فرمائی کہ جناب اس علاقے کے رہنے والے لوگ وہ رنگ سے سفید ہوں گے، اس علاقے کے رہنے والے لوگ وہ رنگ سے گندمی ہوں گے، اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ رنگ سے سرخی مائل ہوں گے، اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ صورت سے کالے ہوں گے۔ یہ تعارف کے لیے ہے، یہ کسی آدمی کی عزت بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ اس کسی آدمی کا اس سے عزت بڑھتا ہے، نہ اس سے کسی آدمی کا مقام اونچا ہوتا ہے، بلکہ اگر مقام اونچا ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا مقام اونچا ہوگا تو تمہاری بزرگی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارے تقویٰ کی وجہ سے ہوگا۔ انسان کا جو مقام اونچا ہوتا ہے وہ اسی تقویٰ سے ہوتا ہے، اور اسی تقویٰ کے متعلق بارہا اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہی روزہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر فرض فرمایا ہمارے اس تقویٰ کے پیدا کرنے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمانداروں روزے اللہ پاک نے آپ پر فرض فرمائے، اسی طریقے سے آپ سے پہلے بھی اللہ نے فرض فرمائے، اور ان روزوں کی فرضیت کی وجہ کیا ہے، معیار کیا ہے، مقدار کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب آپ صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو آپ کو یہ مشق حاصل ہو گئی کہ جناب جب میں اپنے آپ پر یہ کنٹرول کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھوک سے اور پیاس سے دور کر سکتا ہوں، تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے بھی دور رکھ سکتا ہوں، آپ کو یہ مشق حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب آپ صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ جو آپ کو اللہ پاک نے ایام عطا فرمائے، جو اللہ نے آپ کو زندگانی عطا فرمائی، اس میں بھی آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، تو ظاہر کی تمام کی تمام وہ چیزیں، وہ افعال ہیں، وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر تقویٰ آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگار بنانا آپ کو مقصود ہے، آپ کو اذیت دینا مقصود نہیں، آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں، آپ کو پرہیزگار بنانا مقصود ہے، اور اس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت کبھی اس پر خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے کہنا ہے آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ نے کہنا ہی ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کبھی اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے، جیسے کہ عید کے دن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ عید کا جو دن ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا ہے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ ہوگا، اس کو گناہ ہوگا۔ تو کبھی اللہ رب العزت اس پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کھائے پیے اور اچھی طریقے سے کھائے اور پیے، اور کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھ کر اس پر خوش ہوتے ہیں کہ کھانا اور پینا نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب آج کل کے ایام اللہ رب العزت کی خوشی کی بو ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا یہ ہمارا کس کے لیے؟ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی مسجد جا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں بھی ہو سکتی ہے، لوگ بھی آپ کے متعلق اس طریقے سے باتیں کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کے دل میں آئے کہ جناب لوگ مجھے سخی سمجھ رہے، لوگ مجھے مالدار سمجھ رہے، اور آپ لوگ کو دیکھے تو لوگ بھی جناب آپ کے متعلق یہی باتیں کرتے کہ یہ آدمی بڑا سخی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے۔ ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جناب اس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کے روزہ آپ کے اندرون جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی آدمی آپ کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ روزے سے یا روزے سے نہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں تو ہر کسی نے روزہ رکھنا ہے، اس میں تو روزے کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے روزہ رکھنا ہوگا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر آپ چاہیں کہ میں فرض روزوں کے علاوہ میں نفلی روزہ رکھوں، آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کو فرض ہی رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں چاہیں کہ جناب میں نظر کا روزہ رکھوں، رمضان کا نہ رکھوں، آپ نہیں رکھ سکتے۔ اس میں تو آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس رمضان کے علاوہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کا تعلق آپ کا اور اللہ رب العزت کے درمیان کا ہے۔ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں۔ اسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جو آدمی صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اصوم لی وانا اجری بھی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے حساب سے اس آدمی کو اجر اور بدلہ دوں گا۔ اب اس کا اجر اور بدلہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے مقرر ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، آپ کو ایک فرض نماز کا ثواب ملا، آپ نے جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ لی، آپ کو 25 سے 27 سے 28 تک کی نمازوں کا ثواب ملا۔ رمضان مبارک میں پڑھ لی تو جناب 700 تک ملا، اس سے زیادہ ملا۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے زیادہ دے دے، لیکن روزوں کے متعلق کوئی قید نہیں ہے، روزوں کے متعلق کوئی تعین نہیں ہے کہ آپ کو 10 روزوں کا ثواب ملے گا، 20 کا ملے گا، 50 کا ملے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے پاس رکھ لی کہ صوم لی انا اجری بھی، یہ روزہ میرے لیے رکھا، میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب روزہ یہی چیز ہے کہ وہ آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، اور جب آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی تو جناب پھر آپ اس رزق کے لیے در در مارے ہر جگہ ٹوکر کاتے ہوئے نہیں پھریں گے، بلکہ آپ کا اللہ کے اوپر پختہ یقین ہو جائے گا، اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم گمان نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک جگہ سے وہم گمان ہے، یہاں سے پیسہ آئے گا، وہاں سے نہیں آتا، کہیں اور سے آ رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو قرض کی ضرورت ہے، 20,000 قرض کی ضرورت ہے، لاکھ کی ضرورت ہے، آپ بڑے امید سے اور آسرے سے ایک آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا، میں اس سے قرض کا مطالبہ کروں گا، یہ فوراً مجھے قرض دے دے گا، لیکن وہ قرض نہیں دیتا، اور وہاں سے آپ کو قرض مل جاتا ہے جہاں سے آپ کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک رزق آپ کو وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ کا تصور اور خیال ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا خوف کھائے پھر ہم ان کو رزق وہاں سے دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر رزق کی بارشیں برستی رہتی۔ یہ تقویٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ تقویٰ بناوٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تقویٰ یقینی طور پر تقویٰ ہونا چاہیے۔ ایسا تقویٰ نہ ہو کہ بناوٹ ہی تقویٰ ہو۔ اب بہت سارے لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نہیں، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جبکہ ان کا دل نہیں بولتا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، زبان سے بولتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔
لوگوں کو بھی اس طریقے سے بولتے ہیں یار اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، زبان سے بولتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں پھسل کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اندازہ کبھی لگا، آپ کسی پینچر والے کے پاس جائیں پینچر لگانے کے لیے، وہاں پینچر لگانے کے لیے آپ جب چلے جاتے ہیں، اپنے بائک کو لے کے جاتے ہیں، گاڑی کو لے کے جاتے ہیں، وہ پینچر لگاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بائک کا پینچر ایک آج کل لگتا ہے 50 سے 70 روپے، اب 70 روپے کا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑی گاڑی کا وہ زیادہ پیسوں کا لگتا ہے۔ تو جب آپ اپنی گاڑی کو وہاں لے کر جاتے ہیں تو وہ جناب ساتھ ہی میں شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ حکومت ایسی، اس کی ایسی کی تیسی، اور یہ عمران ایسا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈنگلا ہے، اتنی باتیں شروع کر دے گا، اتنی گالیاں ان کو دے دے گا۔ کیوں؟ وہ 70 روپے کے لیے آپ سے وہ 70 روپے وہ کیسے اس نے وصول کرنا ہے؟ بس وہ اسی طریقے سے کہ جناب وہ 70 روپے وصول کرنے کے لیے 2-3 آدمیوں کو گالی بھی دے دے گا اور وہ 70 روپے آپ سے وصول کر لے گا، آپ کے ساتھ اس نے گیم کر لیا۔ اسی طریقے سے جب کوئی کسی مولوی کو کوئی دیکھتا ہے پینچر والا، کہتے دیکھو نا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، لوگ دیکھو مسجدوں سے دور ہے، اس لیے تو بدعمل ہے۔ دیکھو لوگ آج کل کس حالات کے اندر گھوم رہے اور پھر رہے، سب لوگوں کو دیکھو تمام کے تمام لوگ گناہوں میں مصروف ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بدعملی کے اندر ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ خود اس پینچر والے کی آپ شکل صورت دیکھیں گے تو میرے خیال میں سال میں اس نے کبھی غسل نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کو دیکھ کر اس کو اتنا تجربہ ہے کہ جناب آپ کو دیکھ کر آپ کی موافق باتیں شروع کر لے گا وہ پیسے وصول کرنے کے لیے۔ آپ کسی دکان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ جناب میرا ٹائر پنچر ہو گیا لہذا مجھے ٹیوب چاہیے، وہ آپ کو 3 کوالٹی نکال کر دے گا، یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 400 کا ہے، یہ 300 کا ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی ہوتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جناب آپ کے آنکھوں میں پٹی لگانے کے لیے انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ 500 کا ہے، یہ 400 کا ہے اور یہ 300 کا ہے۔ تو یہ بناوٹی تقویٰ ہوتے اور آپ کو وہی دے گا، وہی آپ کو دے گا، جو 500 والا ہے وہی بھی 300 والا ہے، جو 300 والا ہے وہی 500 والا ہے۔ اور شاید آدمی وہی کہتے ہیں کہ جناب جو سب سے سستا ہے وہی دے دو، اس میں آپ بچ جاؤ گے۔ اگر آپ یہ کہو کہ نہیں دیر سے چلنے والی ہے، دیر پا چلنے والی ہے، مضبوط چیزیں، جاپانی چیزیں، تھائی لینڈ کی چیزیں، یہ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں، ان چکروں میں آپ پڑیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، 200 روپے آپ کے خواہ مخواہ کے چلے گی۔ تو یہ بناوٹی تقویٰ ہے۔ اب یہ بناوٹی تقویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تقویٰ جب انسان کے دل کا ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، بددیانتی کروں گا، اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے، اور اللہ رب العزت کی پکڑ پھر وہ پکڑے ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتے ہیں، ڈیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر اس وقت پکڑنے کے وقت اگر آپ توبہ اور استغفار کریں تو تب بھی اس توبے اور استغفار کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے مہلت دی، موقع دیا، موسیٰ علیہ السلام بار بار جا کر ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی بھی صورت میں نہ مانے اور اپنے تکبر کے اوپر اتر آئے اور یہ کہنے لگے کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، میں ہی بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ، اس طریقے سے جب الفاظ ان کی زبانوں سے نکلے تو اللہ رب العزت نے سمندر کے بیچ ہی ان کو پکڑ لیا، اور اس وقت پھر وہ توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو توبہ کرتا ہے، تو پھر اس وقت توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب پکڑ آنا تھی پھر توبہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں جو مہلت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، وہ ہماری بنانے کے لیے پیدا فرمائی کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بنائیں، اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس گناہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔